تو اسی طریقے سے سیاست ہے، لوگوں نے ہمیشہ اس کو حالانکہ وہ دین کا حصہ ہے، لوگوں نے ہمیشہ اس کو اسلام سے غلط سمجھا، ہمیشہ قرآن سے الگ سمجھا، ہمیشہ دین سے الگ سمجھا، جو کہ مسلم امت کی ذلت کا سبب بنا ہے۔ بڑے بڑے بہترین حکمرانوں نے اس اپنے منصب کو چھوڑ دیا اور لوگوں کی زبانوں پر لوگوں کی زبانوں پر ایک یہ لفظ آتا چلا گیا، خوب آتا چلا گیا، لوگوں نے خوب گنگنایا کہ مسلمان کو سیاست سے کیا مطلب، مسلمان کو سیاست سے کیا مطلب، ارے فلاں مولانا صاحب کا سیاست میں کیا تعلق، فلاں مفتی صاحب کو سیاست سے کیا واسطہ، فلاں عالم دین کو اور فلاں نیک انسان کو، فلاں تسبیح پڑھنے والے کو، فلاں تہجد گزار کو اس میں گھسنے کی کیا ضرورت؟ جب ایسے نیک لوگ، ایسے متقی اور پرہیزگار لوگ، جب انہوں نے سیاست سے منہ موڑا، میں سیاست کی بات یہاں پر اس مقصد سے نہیں کر رہا ہوں، کبھی کوئی سوچے کہ یہاں پر یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں، میرا مقصد تمام دین کی صحیح دعوت دینے والوں کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اسلام کے اندر جو کھوٹ پیدا لوگوں نے کر دیا ہے، جو غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ چکی ہیں، اس کو ختم کیا جائے اور جو دین ہے وہ دین بن کے سامنے آئے، جو دین نہیں ہے، جس کو لوگوں نے دین بنا دیا ہے، اس کو دین سے خارج کیا جائے، جس کو لوگ دین سمجھتے ہیں، جو اس پر گرد و غبار آ چکا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو اسلام کے اندر سیاست کا ایک اہم حصہ ہے، سیاست کا ایک اہم حصہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سیاست کی ہے، حضرت علی مرتضیٰ نے سیاست کی ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سیاست کی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیاست کی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے سیاست کی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سیاست کی ہے۔ سیاست کس نے نہیں کی ہے؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیاست سکھائی ہے، قرآن نے سیاست سکھائی ہے۔ سیاست کا مطلب ہوتا ہے، ایک مرتبہ تفسیر چل رہی تھی، ہمارے حضرت والا حضرت شیخ مولانا نسیم احمد صاحب غازی مساہری رحمت اللہ علیہ درس تفسیر میں بڑی بہترین، بڑی قیمتی باتیں آتی تھیں، سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنے لگے، جو سیاست کے نغمے گاتے ہیں، جو سیاست کے نغمے گاتے ہیں، ان سے کوئی ذرا پوچھ کر کے دیکھے سیاست کا مطلب کیا ہے۔ ارے بھائی تم سیاست کا مطلب بتاؤ، تم پارشد ہو، تم ودھائک ہو، تم سی ایم ہو، تم پی ایم ہو، تم میئر ہو، کتنے عہدے تمہارے پاس ہیں، کتنے عہدوں کے لوگ مالک ہیں، کہ ان سے پوچھیں کہ سیاست کس کو کہتے ہیں؟ سب کے دماغ گھومے، پتہ نہیں حضرت والا کون سی بات بتانے والے ہیں۔ کہنے لگے سیاست کا مطلب کسی کو معلوم نہیں ہوتا، سیاست کا مقصد ہے انتظام کرنا، سیاست کا انتظام مقصد ہے، اس کا مطلب ہے مینجمنٹ کرنا، سسٹم کو مینج کرنا۔ ہر بندہ سیاست میں ہے، ایک شوہر ہے اپنی بیوی کے نظام کو سنبھالتا ہے، گھر کے نظام کو سنبھالتا ہے، وہ گھر کا سیاسی آدمی ہے، اور ایک کارخانے دار ہے جو کارخانہ چلانے والا ہے، وہ کارخانے کے لحاظ سے سیاسی آدمی ہے، محلے کے انتظام چلانے والا محلے کے حساب سے سیاسی آدمی ہے، ہر ایک سیاست میں ہے، ہر ایک سیاسی ہے۔ لیکن جب اس کو دوسرے سسٹم سے سوچا جاتا ہے، آج کے حالات میں جب ہم اس کو سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ہم اس کے اندر نقص پیدا کرتے ہیں، ہم اس کے اندر اس کے بارے میں غلط سوچتے ہیں۔ بڑے بڑے عہدے، بڑی بڑی کرسیاں، بڑے بڑے منصب جب دینداروں نے اور اچھے مخلص لوگوں نے جب ان کو ٹھکرا دیا، تو ان منصبوں پر، ان کرسیوں پر ظالموں کے پنجے آ گئے۔ جب ظالموں کے ہاتھ میں وہ نظام آ گیا، تو پھر خاص طور سے مسلم حکمران نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی بڑھتی چلی گئی، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی بڑھتی چلی گئی۔ فیصلے لمحوں کے ہو جاتے ہیں صدیوں پر محیط، فیصلے لمحوں کے ہو جاتے ہیں صدیوں پر محیط۔ ایک لغزش کئی نسلوں کو سزا دیتی ہے، ایک لغزش کئی نسلوں کو سزا دیتی ہے۔ وہی آج امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم اس بات کو ختم کیوں نہیں کرتے کہ آپ مفتی صاحب ہیں، آپ عالم صاحب ہیں، اگر آپ اس سسٹم کو جانتے ہیں میدان میں نکل کر کے آئیں، اگر آپ اس سسٹم کو جانتے ہیں، اس نظام کو جانتے ہیں، یا جانتے نہیں ہیں تو سیکھیں۔ یہ جو دیندار لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں،
وہ اتنی روگردانی نہ کریں، وہ اس کو اسلام سے خارج نہ سمجھیں، وہ اس کو قرآن سے الگ نہ سمجھیں، وہ اس کو دین سے الگ نہ سمجھیں، وہ اس کو صحابہ کے طرز سے الگ خارج بالکل نہ سمجھیں۔ یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اگر تمہاری اس میں دین کی نیت ہے، جبکہ وہ پہلے سے دین کا کام ہے، وہ تمہاری نیت دین ہے، دین صحیح پھیلانا ہے، اور جو نظام خراب ہو چکا ہے، جو ڈس مینج ہو چکا ہے، مینجمنٹ سب خراب ہو چکا ہے، تم اس گندگی کو ختم کرنا چاہتے ہو اور مسلم قوم کو عروج اور بلندی دینا چاہتے ہو، اس میں بھی ثواب ملے گا۔ یہ بھی دین ہی کا کام ہے۔ صحابہ کرام نے دین کے کام کیے، امامت بھی کرتے ہیں، خطابت بھی کرتے ہیں اور سیاست بھی کرتے ہیں، بڑی بڑی ریاستیں سنبھالتے ہیں۔ ابھی قوم کے گورنر بنے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہوا مصلی پہ آ کر امام بن گئے، ابھی جا کر کے کرسی پہ بیٹھے تو قوم کے سسٹم سمجھا رہے ہیں، تمام نظام سمجھا رہے ہیں۔ یہ سارے صحابہ نے کیا۔ اکثر صحابہ کرام اپنے اپنے وقت کے حساب سے اپنے اپنے قوم کے حکمران بھی تھے، امام بھی تھے اور سیاسی بھی تھے، اور بہترین تقریر میں ماہر تھے اور بہترین شہ سوار تھے، میدانوں میں نکلنے والے تھے۔ انہوں نے تمام دین کے کام انجام دیے۔ لیکن ایک بندہ اگر اتنے کام نہیں کر سکتا، اتنی دین کی خدمتیں نہیں کر سکتا، ایک امامت سنبھالے، ایک سیاست سنبھالے اور ایک خطابت سنبھالے اور ایک ریاست سنبھالے، تم سبھی نے اس سسٹم کو الگ الگ کیا اور پھر اس پر اپنے اپنے طور پر بہترین اخلاص اور ہمدردی اور جذبے کے ساتھ جب وہ قوم کی خدمت انجام دے گا مخلص بننے کے لیے، اخلاص کے ساتھ، تو پھر قوم کا سسٹم سب سمجھ جائے گا، اس کی پستی، اس کی تنزلی، اس کی ذلت سب ختم ہو جائے گی، پھر اس کو بلندی ملے گی، پھر اس کو عروج ملے گا۔ لیکن جو دین کے کام تھے، جو دین کے کام تھا، سیاست بھی دین کا کام تھا، ایک لوگوں کی زبان پر عجیب طنزیہ لفظ آتا ہے، ارے مولانا صاحب سیاست میں کیا کر رہے ہیں، ارے مفتی صاحب سیاست میں کیا کر رہے ہیں۔ تو حضرت والا نے ایک بات اور کہی تھی جو بیچ میں رہ گئی۔ حضرت والا نے فرمایا کہ عالم دین سے بہترین کوئی نظام سنبھال نہیں سکتا، مفتی دین سے بہترین نظام کوئی سنبھال نہیں سکتا، کیونکہ وہ دین کا اور علوم نبویہ کا، صحابہ کرام کی سیرت کا بہترین جاننے والا ہے۔ اور جب بےایمان، مکار، عیار، غدار لوگ جب منصبوں پر آتے ہیں تو قوم کو دغا دیتے ہیں، تمام سارا سسٹم اپنی حفاظت پر لگا دیتے ہیں اور قوم کو بھول جاتے ہیں، کہیں مجھ پر کچھ غلط نہ ہو، کہیں مجھ پر کچھ غلط نہ ہو جائے، کہیں لوگ میرے ساتھ کچھ غلط حرکت نہ کر دیں۔ سارا نظام سسٹم وہیں پر لگا ہوا ہے، گارڈ لگے ہوئے ہیں، فلاں صاحب لگے ہوئے ہیں، فلاں صاحب لگے ہوئے ہیں، جناب والا کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور یہ گھر میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ گھر میں بیٹھ کے کچھ نہیں کرتے، صرف اپنے اکاؤنٹس میں منتھلی پیسے ریسیو کرتے رہتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں آتا رہتا ہے، اور اس کے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کر لوگوں پر دبدبے اور رعب دکھاتے ہیں۔ پارشد ہے، بہترین قوم کی خدمت کر سکتا ہے، ودھائک ہے، بہترین قوم کی خدمت کر سکتا ہے، میئر ہے، بہترین قوم کی خدمت کر سکتا ہے، جو پد اس کے پاس ہے، سانسد ہے، پی ایم ہے، ایم پی ہے، بہترین خدمت کر سکتا ہے، ایم ایل اے ہے، بہترین خدمت کر سکتا ہے۔ لیکن جب اس کے سسٹم میں، جب اس کے نظام میں، جب اس کے ذہن میں خلوص نہیں ہوتا، اہل اللہ کی صحبت نہیں ہوتی، علماء کی صحبت نہیں ہوتی، اہل اللہ کی صحبت نہیں ہوتی، تو پھر یہ نظام کو کھوکھلا کرتا ہے، نظام کو کھوکھلا کرتا ہے، اور کہیں بہترین لوگ، دیندار لوگ، متقی اور پرہیزگار لوگ اس سسٹم میں داخل نہ ہوں، ان کی جڑوں کو کھوکھلا کرتا ہے۔ مولانا صاحب آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ فلاں تہجد گزار صاحب آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ آپ تو فلاں عالم صاحب کے صحبت میں بیٹھنے والے ہو، آپ یہاں پر کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ وہ ٹوکے گا، وہ اس کو ڈنک مارے گا، وہ اس کے جڑ کو کھوکھلا کرے گا۔ تو ایسے مکار، عیار، غدار لوگ ان کو سسٹم سے الگ کرتے ہیں۔ وہی لوگ جو یہ اس بات کو اٹھاتے ہیں، وہی ہمارے دماغ میں فٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ سسٹم سے ایک الگ چیز ہے، دین سے ایک الگ چیز ہے، تو میدان میں آنا پڑے گا۔ جو لوگ اس قابل ہیں، اگر وہ نہیں ہیں تو انہیں لانا پڑے گا، تب کہیں جا کر اس امت کی ذلت ختم ہوگی، اس کو عروج ملے گا، اس کو بلندی ملے گی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جس وقت بیت المقدس کی فتح سے واپس آ رہے، سوچا کہ لاؤ آج میں نے بہت بڑا کام انجام، واقعی بہت بڑا کام انجام تھا،
وہ سوچنا، وہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے، جاننا چاہتے تھے لوگوں کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ایک بڑی بھی ملی راستے میں، کہنے لگے بڑی بھی ایک بات بتائیے، آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں، امیر المؤمنین کے بارے میں؟ کہا کہ وہ کیسا امیر المؤمنین ہے، وہ کیسا امیر المؤمنین ہے، میں یہاں بھوکی اور پیاسی ہوں، اسے میری خبر نہیں۔ آپ گھبرا گئے اور کہنے لگے میں تو سوچ رہا تھا بہت بڑا کام انجام دے کر آ رہا ہوں۔ کہا کہ بڑی بھی امیر المؤمنین کو آپ کی کیا خبر، آپ جب تک جا کے بتاؤ گی نہیں، آپ جب تک جا کے بتاؤ گی نہیں کہ آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ کی پریشانی حل کیسے ہوگی؟ کہنے لگی کیا ہم نے عمر کو اسی لیے امیر المؤمنین بنایا تھا کہ اس کو جا کر کے اپنی پریشانیاں بتائیں، اس کے پاس جا کر کے دکھڑے روئیں؟ وہ خود کیوں خبر نہیں لیتا، وہ خود کیوں سسٹم کی، اس پورے نظام کی خبر کیوں نہیں رکھتا؟ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، دل میں سوچنے لگے، بعد میں لوگوں کو بتایا، کہا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر گیا، ایک بکری کا بچہ مر گیا، مجھے ڈر ہے کہیں میدان محشر میں رب کریم مجھ سے سوال نہ کر لے کہ تیری حکومت میں، تیرے نظام میں، جس وقت تو لیڈر تھا، جس وقت تو قوم کا لیڈر تھا، تیرے نظام میں ایسے ایک بکری کا بچہ پیاسا مر گیا تھا۔ تو انہوں نے پھر سارا سسٹم بہترین کیا اور جگہ جگہ ایسے لوگ کھڑے کیے جو ان کو آ کر کے خبر دیتے، اور خود بھی آپ نے سنا ہوگا، خود بھی راتوں کو جا کر خبر کرتے، راتوں کو گھومتے تھے، نیند کی قربانی دیتے تھے سارے سسٹم کی خبر رکھنے کے لیے کہ کہیں میری حکومت میں، کہیں میرے نظام میں، کہیں میرے سیاسی نظام میں قوم کا لیڈر ہوں، میں پولیٹیشنز ہوں، کہیں کوئی مجھ سے سوال نہ ہو جائے۔ تو یہ اخلاص کی ضرورت ہے، اس ہمدردی کی ضرورت ہے۔ رب کریم جتنے پارشد ہیں، مسلم ہیں، انہیں بھی عطا فرما دے، ودھایکوں کو عطا فرما دے، میئر ہیں انہیں بھی عطا فرما دے، جو ایم پی ہیں انہیں بھی عطا فرما دے۔ لیکن بھائی اس کو دین سے الگ نہ سمجھو، یہ بھی قرآن کا نظام ہے، حدیث کا نظام ہے، صحابہ کرام نے دین بنا کر کے اس کو پیش کیا ہے۔ مقصد صرف اس بات کو بتانے کا یہ تھا کہ ہم لوگ اس کو دین سے الگ سمجھتے ہیں، لیکن مسلم قوم آج اچھے حکمران نہ ہونے کی وجہ سے ذلت اور خواری کا اور رسوائی کا شکار بن رہی ہے۔ باری تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔